أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد. پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اب جو ان کی اپنے اعلان کی مجبوری تھی اور میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. آپ حضرات جو بھی سوال کریں گے میں کوشش کروں گا جو مجھے آئے گا تو جواب دوں گا. کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سوال ہوگا ہر ایک کا جواب ہی ہوگا. ہم کوئی معصوم اور امام اور عالم الغیب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال جواب کوشچن آنسر جو ابھی برادر کہہ رہے تھے وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آمنے سامنے چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کی اپنی مصلحتوں کے خلاف ہے شاید تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پیپرز آئیں اور پھر وہ ممبر سے ایسے ہی بیان ہو. تو جو بھی آپ لوگ مناسب سمجھیں ہر طرح سے تیار ہیں اور ہم کو جو آئے گا وہ ہم آپ تک پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد میں نے کل اس آیت کو تلاوت کی تھی سورہ توبہ کی ہے اور اس میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے بہت صاف ستھرا اور روشن طریقے سے اس آیت میں ذکر کیا ہے ان بزرگوں کے ایمان کو کہ جو عرب میں تھے اور ایمان بھی لے آئے, ایمان رکھتے تھے. ایسا ایمان تھا ان کا کہ قبل از نبوت وہ ایمان رکھتے تھے. البتہ یہ دو لفظیں جو ہم نے بیان کی تھیں اس کی مزید توضیح آج دے کے اسی سے ربط
سوانح حیات حضرت خدیجہ کا ہے۔ یہ کل بھی میں نے کچھ حصہ بیان کیا تھا۔ پہلا ہی جملہ جو ہے اس آیت میں کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر من الاعراب، یعنی اعراب میں سے تو کل تشریح تھی کہ اعراب سے مراد کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کے بعد کہ ان عرب والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آئے ہو، اور آخرت پر، صرف دو ہی لفظیں اللہ نے بیان کی۔ درحال ہے کہ سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کہ کم سے کم 5 اصل ہیں کہ جن پر اعتقاد ضروری۔ اللہ نے 2 ہی بیان کیا، ایک جو ہے وہ اللہ پر ایمان، وہ اللہ سے متعلق ہے کہ خود اللہ ایک ہے یعنی توحید، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت پر ایمان کہ وہ بھی اللہ سے متعلق، یعنی یہ کہ اللہ کو ایک مانا آپ نے تو یؤمن باللہ ہو گیا، اور یہ کہ آخرت کا ایک دن ہے، آخر دن، کہ جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، قیامت کا دن، وہ بھی اللہ سے ہی متعلق۔ تو بس یہی 2 چیزیں کہی گئی ہیں، اگر بعض جو 3 چیزیں اور تھیں وہ نہیں کہی گئیں تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو شبہ ہو کہ شاید 2 ہی چیزیں جو ہیں وہ اصول دین، تیسری چیز نہیں ہے، چوتھی چیز نہیں ہے، 5ویں چیز نہیں ہے، یہ اصول دین نہیں ہے۔ شاید ممکن ہے کوئی، چونکہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ قرآن کے ظاہر میں پھنس جاتے ہیں، اور جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ قرآن کا مترجم اصل محمد و آل محمد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ اس میں نہیں پھنس سکتے۔ اور یہ جو تشریح کروں گا میں اس کو حضرت خدیجہ کی زندگی پر بھی آپ پیادہ کیجئے، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر تلاشیے۔ جب کہا کہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ پر اور آخرت ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، مبدأ اور معاد، یعنی ابتدا اللہ کی ذات پر ایمان لے آنا اور انتہائے اعتقاد جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو ان 2 کے بیچ میں 3 چیزیں اور ہیں جو انہی 2 کے درمیان ہیں، اور وہ انہی سے متخذ ہے۔ آخرت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی عدالت کا قائل نہ ہو۔ جب اللہ کی عدالت کا قائل ہوگا تبھی آخرت کے دن اس کے فیصلے کا تصور ہوگا۔ لہذا عدالت جو ہے وہ دوسرا جز ہے اور اصل دین ہے، اور تقاضائے عدالت الہی اس وقت تک حقیقی طور پر متحقق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے قوانین جو خود بنائے ہیں ہم تک نہ پہنچائے۔ اگر وہ قانون نہ بتائے، قانون نہ پہنچائے تو ہم کیسے جانیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ عقل تنہا کافی نہیں ہے کہ عقل سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا لازم ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ کے حکم کو پہنچائے ہم تک۔ جہاں یہ تصور آیا اسی کا نام رسالت ہے۔ تو بس تیسرا اصل جو ہے وہ پہلے ہی ایمان کے اندر خوابیدہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت تک توحید جو ہے وہ توحید کامل نہیں ہو سکتی
جب تک کہ آپ ان دو پر اعتقاد نہ رکھیں. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی زمانے میں حکم خداوندی کو تمام نہیں ہو جانا. ظاہر ہے کہ قیامت تک دنیا رہے گی تو قیامت تک کے بندوں کے ساتھ احکام کا پہنچانا اس کا فریضہ ہے. اور حکم ہر زمانے کے لحاظ سے ایک ایسا شخص ہو کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اور ان کی ساری ضروریات سے اسی طرح واقف ہو جس طرح خالق اس کو خلق کرتے وقت واقف ہے. ایسا ہو تو وہی احکام الہی جو حکم خدا نے بنایا ہے اور اس کو دیا ہے کہ ان کو جا کے دو، تو وہی دے سکتا ہے جو بشریت کی ہر ضرورت سے اسی طرح واقف ہو جیسے خالق واقف ہے. دوسرا نہیں بتا سکتا ہے، دوسرا تو عقلی گدے لڑائے گا، عقلی فیصلہ کرے گا. خالص چند چیزوں کی روشنی میں دیکھ کر کے وہ چیز کو بتا دے گا. لیکن حقیقت اور ضرورت کیا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو خلق اور مخلوق اور خلقت کے درمیان مشاہدہ کرتا رہا، اور یہ غیر از امام کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ایک توحید کو تمام کرنے کے لیے اعتقاد کے اعتبار سے اس وقت تک تمام نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالت خداوندی کا اقرار نہ ہو اور نبوت اور رسالت کا اعتراف نہ ہو اور امامت کا اقرار نہ ہو. شاید اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ مرو تشریف لے گئے تھے اور اس ملعون بادشاہ نے زبردستی محمل میں بٹھال کے آپ کو لے گیا، تو لوگوں نے چیخا وہاں کے کہ فرزند رسول کوئی حدیث بیان کیجئے. تو امام علیہ السلام نے پردے سے سر نکالا اور فرمایا، یہ حدیث تسلسل کے ساتھ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور اس طرح انہوں نے اپنے باپ سے، اور پھر امیر المومنین رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے جبریل سے، اور جبریل نے خدا سے یہ سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ یعنی توحید خداوندی، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی یعنی قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے. جو اس میں داخل ہو جائے، من دخل فی حسنی آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن پا گیا. یہ حدیث بیان کی اور پھر در بند کر لیا اور پھر چلے اور کافی دور تک آگے نکلے. پھر اس کا سر نکالا اور فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ کا اعتقاد بغیر شرط و شروط کے نہیں ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک کہ امامت کا اقرار نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا.
ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بس لازم ہوا کہ امامت کا اقرار ہو۔ لہذا سر فہرست آپ جو پیغمبر کی بزم میں ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو لازم ہے کہ امامت پر بھی ایمان رکھے۔ اور اسی لیے شاہد کے طور پر بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب دنیا سے کوچ فرما رہی تھی تو پیغمبر آپ کے سرہانے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یا خدیجہ اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ نے رسالت حضرت کا اقرار کرا تو آپ نے فرمایا پھر اقرار ولایت و اولی الامری بھی فرماؤ۔ تو حضرت خدیجہ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا کہ میں کس کی ولایت کا اقرار کروں؟ تو پیغمبر نے اشارہ فرمایا الی ھذا الشخص، یعنی علی ابن ابی طالب، اور حضرت خدیجہ نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور پیغمبر یکے بدیگر ہر ایک ولی کا نام لیتے گئے اور خدیجہ دہراتی رہیں، یہاں تک کہ جب آخری نام پر پہنچے تو خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ تمہاری نسل کا وہ سرتاج ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات میں ہم تمام انبیاء کی آبرو منشأ ظہور پر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد حضرت خدیجہ کہ ایمان میں کمال جو ہے وہ اعتراف ہے امامت سے، اور آپ نے اعتراف فرمایا 12 اماموں کا مسلسل اقرار، اور آخری ایمان تک اقرار رہا، اور پھر فضیلتیں بھی حضرت نے بیان کی کہ جس میں کی آخری لفظ یہ ہے کہ ان سے تمام انبیاء کی آبرو منشأ ظہور پر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ کا ایک تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے حکم کو صحیح طریقے سے قائم کیا جائے، اور وہ کوئی نبی آدم سے لے کے خاتم تک ایک نبی بھی حکم خداوندی کو جیسے خدا چاہ رہا تھا قائم نہ کر سکا۔ لہذا اس حکم کا قیام حضرت کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے سارے انبیاء منتظر ہیں اس وقت کے کہ جب یہ ظاہر ہوں اور قیام حکومت فرمائیں کہ جس حکومت کے لیے آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ختمی مرتبہ بھی آئے، اور 11 اولیاء بھی رہے، اس حکومت کو یہ قائم کریں گے۔ تو گویا اتنے انبیاء، 1,24,000 پیغمبر اور 11 معصوموں کی تمام تر آرزو اور خواہش کو پورا کرنے والے یہ ہیں، اور یہ ہے یبن خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہے خدیجہ کا بیٹا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا مقام حضرت خدیجہ اس نسبت سے بہت بالا ہے، ان لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لہذا بخاری کی روایتیں، صحیح مسلم کی روایتیں
اور اس کے ساتھ شیعہ مدارک میں بحار الانوار میں یہ روایتیں ہیں، ہر طرف سے یہ روایت پیغمبر سے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ افضل النساء اہل الجنہ اربعۃ، یعنی اہل جنت، جنت میں رہنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت 4 عورتیں ہیں۔ اولها، ان میں 4 کی اول جو ہیں وہ آسیہ بنت مزاحم، جو فرعون کی بیوی تھی، آسیہ جن کا تذکرہ قرآن نے بڑی تمکنت سے کیا ہے اور کہا ہے میں ان 2 بیویوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو 2 بیویاں اس منزلت کی تھیں کہ ان کی میں مثال پیش کروں گا تمہارے سامنے، اور اس کے مقابل میں ان بھی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آج جو میرے 2 صالح پیغمبر کے ماتحت تھیں، مگر ان کی بھی مثال پیش کروں گا کہ یہ اتنی زیادہ ان صالح پیغمبر سے اپنا عناد ظاہر کیا کہ ان کے لیے صالح پیغمبر کو بھی بددعا کرنی پڑ گئی۔ اور ان عورتوں کا تذکرہ کروں گا، اور ان میں سے ایک کا تذکرہ آسیہ بنت مزاحم کا اس طرح سے کیا، اس نے خداوند متعال نے کہ دیکھو ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ان عورتوں کا، امرأۃ التی، وہ عورت کا کہ جو فرعون کے دست اور قدرت میں تھی، امرأۃ فرعون، مگر کیا تھا کہ جب فرعون نے اس کو ستایا تو اس عورت نے برجستہ یہ کہا کہ بار الہ، اب ظلم برداشت نہیں ہے، اب میرے لیے وابن لی بیتن فی الجنہ عندک، اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ نے جواب میں یہ کہا کہ تیرے لیے میں نے انتظام کر دیا ہے اور گھر بنا رہا ہوں، اور جنت میں گھر عنایت فرما دیا۔ کس بات کے لیے بھائی؟ یہ آسیہ بنت مزاحم کس بات کے لیے جنت لے رہی ہیں؟ فرعون کی زوجہ ہیں، فرعون کے گھر میں رہ رہی ہیں، فرعون کائنات کا سب سے بڑا کافر انسان ہے، لیکن کافر کے گھر میں رہ کے خدا کی اس طرح سے اطاعت فرمائی کہ کہنے پر خالی تمنا کیا کہ اپنے نزدیک مجھے گھر دے، تو جواب آیا کہ میں نے اپنے نزدیک تیرا گھر بنوا دیا، صرف اس بات پر کہ اطاعت الہی کیا۔ اطاعت الہی کیا کیا؟ ایک نبی کی پرورش تھی، اور ایسے نبی کی پرورش کہ جو جلال و عظمت و اکرم میں اولو العزم حضرت موسیٰ، جن کی پرورش کیا مظالم فرعون، وہی فرعون جو پہلے عاشق تھا، وہی فرعون موسیٰ کی نسبت سے انہی آسیہ سے اتنا ناراض ہوا، اتنا غضبناک ہوا کہ دشمن ہو گیا، اور آسیہ کو زمین پر لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ زمین آگ کی طرح دہلتی تھی اور وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی تھی، اس پر رکھ کر کے جلتا ہوا پتھر سینے پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا، صرف اس بات سے کہ موسیٰ کی پرورش کی اور موسیٰ سے محبت اختیار کیا۔ تو یہ اس کی مظلومیت تھی اور یہ ظالم کا ظلم تھا، اور پھر اس نے آواز لگائی کہ میرے لیے اپنے نزدیک گھر عطا فرما، تو پھر اللہ نے اٹھا لیا اور وہ گھر دیا۔ تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر ایک نبی یہ اولو العزم کی پرورش کرے تو خدا اسے جنت میں جگہ دیتا، اتنا تو بتا دیا آسیہ نے۔ تو اب اگر کوئی بھی نبی اولو العزم کی پرورش کرے تو وہ اللہ کے نزدیک جنت میں گھر پانے والا،
تم اس کے لیے ایمان کا ہونا نہ ہونا ڈھونڈو، لیکن اللہ نے اسے قربت میں اپنے نزدیک رکھ دیا اور گھر اپنے نزدیک بنا دیا اس کا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انہوں نے صرف موسیٰ کے 16 یا 18 برس تک پرورش کرنے پر یہ صلہ پا جائیں، تو جو ختمی مرتبت سید المرسلین کی ایک نہیں 40 سال تک سرپرستی کرتا چلا آیا ہو، اس کا مقام کہاں ہوگا؟ آپ اندازہ کریں وہ ایمان کے کس درجے پر ہوگا، مقام خداوندی اس کو کہاں ملے گی؟ اب سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مقام خداوندی کی انتہا یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اِنَّا أَوْلَى النَّاسَ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے زیادہ، ابراہیم کے نسبت سے لوگوں میں اولی الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اولا، ابھی بتاتا ہوں یہ اولا کیا ہے، وہ ہے والذین آمنوا، وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں؟ کون سے ایمان لے آئے ہیں؟ جو رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ بات میں آتا ہے، پہلے یہ ہے کہ وہ ہے کہ جو ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کے دین پر رہا ہے، وہ کہ جو ابراہیم کے دین پر باقی رہا ہے وہ اولی الناس ہے، اور یہ نبی اولی الناس، ھذا النبی والذی، وہ شخص کہ جو اتبع ملت ابراہیم، ان اولی الناس بابراہیم الذی اتبع، توجہ کریں آپ، یہ قرآن ہے، ان اولی الناس بابراہیم الذی اتبع ملت ابراہیم وھذا النبی والذین آمنوا معہ، یعنی اتنے 3 لوگ اولا ہیں تمام دنیا کے لوگوں پر۔ اولا کے معنی کیا ہے؟ یہی قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ اولا ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر بھی زیادہ، یعنی اولا کے معنی تصرف زیادہ رکھنے والا، اسی اولا سے بنا مولا۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس نبی نے بھی غدیر میں یہی کہا تھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں کے نفسوں سے زیادہ، تم پر میں تم سے زیادہ تصرف کی قوت نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں۔ تو اولا کے معنی ہے کہ سب کے اوپر ان کے نفسوں پر تصرف رکھنا، اسی سے بنا مولا، اسی سے بنا ولی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی نسبت سے وہ شخص اولا ہے کہ جو اتبع ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت کی پیروی کیے ہوئے ہے۔ توجہ کریں آپ، اور یہ نبی، ھذا النبی، اور یہ نبی بھی اولا ہے۔ بس معلوم ہی ہوگا یہ ھذا النبی لگا کے قید قرآن بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت جو نبی جو حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کیے ہوئے ہے اور اس نبی کے ساتھ ہے، وہ اولی الناس ہے، وہ سوائے ابو طالب کے پورے حجاز میں کوئی نہیں تھا۔ ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ ابو طالب اپنے جد کے دین پر، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، ملت حنیف پر تھے، تو بنص قرآن اولا ہو گئے، اولا بھی تصرف بن گئے۔ اسی لیے ہم قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تنہا ایک آدم اور انسان ہیں، نہ تنہا ایک مومن ہیں، نہ تنہا ایک مخلص ہیں، نہ تنہا ایک محسن ہیں، بلکہ تمام انبیاء کے جو آخری نبی ہیں تمام انبیاء میں وہ ہیں حضرت عیسیٰ، اور جو سب سے آخر ہیں وہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت عیسیٰ سارے نبیوں کے وسیع ہیں، اور نبوت ختمی مرتبت کی نبوت
اور عیسیٰ کی نبوت کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اس فاصلے میں حضرت عیسیٰ کے بھی وصی ہوتے رہے ہیں. ان وصیوں میں سے ایک وصی ہے حضرت ابو طالب، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے. صلوات محمد. دیکھیں آپ یہاں تک پہنچ گئے. صلوات پر محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم کی نسبت سے اول الناس، حضرت ابو طالب اول الناس ہیں. تو سوچئے آپ کہ جب باپ اولا ہے تو بیٹا کو مولا ہونے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے. نہیں ہوا کہ باپ اولا تھا تو بیٹا غدیر میں مولا ہوا. یہ نسبت اس لیے حاصل ہوئی کہ ھذا النبی، اس نبی کے ساتھ اس نے جو خدمت انجام دی اس خدمت کا صلہ ہے. بس ہم یہاں بیان کر رہے تھے آپ کو کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت کی تمام عورتوں میں 4 عورتیں، ایک آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی، اور ایک حضرت مریم، اور تیسری حضرت خدیجہ جو کہ افضل ہیں آسیہ سے بھی، افضل ہیں مریم سے بھی، اور پھر اس کے بعد چوتھی ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا جو افضل ہیں ان تینوں سے. دوسری جگہ پر ہے کہ افضل نساء اہل جنہ، افضل نساء فی الدنیا یا خیر نساء عالمین. اس طرح کی روایتیں مختلف لہن میں، یعنی تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل عورتیں 4 ہیں، یا جنت کی عورتوں میں، یا دنیا کی عورتوں میں، یا دنیا میں رہنے والی عورتوں میں. ان 4 میں سے اول آسیہ، دوم مریم. مریم کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا تھا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، پھر پاک کیا، پھر چنا ہے. استفاء کی لفظ یاد رکھنا میرے بھائی، یہ قرآن ہے. اور آپ اندازہ کریں، میں نے ایک بات کہی تھی بیچ میں کہ ان سب میں افضل دونوں میں حضرت خدیجہ ہیں. اسی طرح پیغمبر نے بیان بھی کیا ہے. ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ مریم کا مرتبہ بلند ہے، حضرت خدیجہ کیسے ہو گئی افضل؟ تو میں اس کے ثبوت میں 2 باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے نص بیان کروں گا، اور دوسری یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ شگم حضرت خدیجہ میں تھی اور وقت ولادت ہوا تو پیدائش کے وقت عرب کے سماج میں سب اکٹھے ہوئے تھے. کوئی نہیں آیا جو داعیہ بنتا. حضرت خدیجہ پریشان تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی. تو سب سے پہلے داعیہ بننے کے لیے جن کو خدا نے بھیجا وہ حوا، وہ سارہ، وہ آسیہ، وہ مریم. یہ 4 ایسی بیویاں ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کی خدمت کے لیے بھیجی گئی. بتائیے خادم افضل ہوتا ہے کہ مخدوم افضل ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. اب یہ ہے افضلیت حضرت خدیجہ. اور اس کے علاوہ نص پیغمبر اور نص معصومین، منہج الصادقین ایک کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ زوجہ جن سے جب یہ بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے سے پہلے ہی پیغمبر کی ان زوجہ نے جب شکم میں حضرت زہرا تشریف لے آئیں تو اس وقت آپ نے منت مان لی، ویسے ہی جیسے مریم کی ماں نے منت مانا تھا. اور مریم کی ماں نے حنا نے منت کیا مانا تھا
کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ آپ کی خدمت اللہ کی خدمت کے لیے ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بھی ہے، جو میرے باطن میں ہے وہ صرف اللہ کی خدمت کے لیے۔ ویسے ہی منت مانا حضرت خدیجہ نے کہ یہ میرے باطن میں جو ہے، یعنی کہ جان رہی ہیں کہ لڑکی، اس لیے کہ رہ کر جب تنہائی ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ کو وحشت ہوتی تھی، تو اس وحشت کے عالم میں، خوف میں، دہشت میں حضرت فاطمہ انسیت فرماتی تھی، یعنی شکم مادر سے بول کے ماں کو تسلی دلاتی تھی۔ تو اندازہ تھا کہ کون ہے، مان لیا تھا منت کہ میں یہ منت کرتی ہوں کہ اس کو میں صرف تیری خدمت کے لیے رکھوں گا۔ تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے خدیجہ کو یہ پیغام دو کہ کس چیز کے لیے کس چیز کو وفا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز کسی کو دیا جاتا ہے تو اس وقت دیتے ہیں جب وہ چیز اپنی ہو جائے، جب تک اپنی نہیں اس وقت تک دے نہیں سکتے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تیری خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، تو تمہاری پہلے ملکیت تو ہو۔ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ تو وہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا حضرت جبریل نے، فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا صفیتی، اے میری صفیہ، توجہ رکھنا، صفیہ کی لفظ ہے، یا صفیتی یعنی اے خدیجہ، جو صفیتی خلی بینی و بین صفوتی، مجھے اور میری سیرت و صفوت کو دونوں کے درمیان چھوڑ دو تم۔ لا عتاق قبل الملک، ملک سے پہلے آزادی نہیں ہو سکتی۔ انی قد املکوہا، اس کو جو تمہارے شکم میں ہے اس کو تو پہلے سے میں نے اپنی ملکیت قرار دے دی ہے۔ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے کہ تم آزاد کرو، میرے لیے تم رکھو، لہذا خلی، میرے اس کے درمیان کا مسئلہ چھوڑ دو۔ اور یہ وہ ہے ام الائمہ، یہ تمام اماموں کی ماں ہے۔ وَعَتِيقِ مِن نَّارٍ، اور آزاد کر دی گئی ہے میری جانب سے دوزخ کی آگ سے۔ مگر وہاں لفظ استعمال فرمائی یا صفیتی، صفیہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا، ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین۔ استفاء صفیہ سے ہے، صفون سے ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر صفیون اور صفون اور صفیتن موجود ہوگا وہاں استفاء آئے گا، یعنی استفاء کی بنیاد صفیہ ہے۔ توجہ کریں آپ، بس مصدر ہے، اصل ہے، اصل سے انتخاب ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ کو صفیتن کا لقب دے کر کے، وہ بھی اپنی صفیہ، توجہ کریں، یعنی ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے، تو جیسے مریم کو انتخاب کیا تھا صرف اس لیے کہ ان کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، ویسے خدیجہ کا بھی انتخاب خدا نے کیا، ان کے بطن سے 13 معصوم پیدا کرنا تھا، 12 معصوم پیدا کرنا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ام الائمہ حضرت زہرا کہ جن سے 11 معصوم پیدا ہیں، اور وہ پیدا ہے حضرت خدیجہ سے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت ہی غمزدہ ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ نبی کبھی بھی فاطمہ کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی داخل ہوئے جگہ سید عالمین گریہ فرما رہی، فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا ابتے، اے میرے بابا، میں نے کبھی کوئی شکایت آپ سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا لیکن آج مجھے اتنا غم پہنچا، میں یہ شکایت کر رہی ہوں آپ سے۔ فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا ہاذہی، یہ عورت جو کہ نبی کے گھر میں تھی،
کہ جو قرآن ان کو ام المومنین بھی کہتا ہے، یہ عورت آپ نے یوں اشارہ کیا کہ حاضہی سامنے تھی، کہ حاضہی اس عورت نے افتخار کیا ہے کہ میں اور میری جوانی، وَأَيْنَ الْخَدِيجَةِ، اور خدیجہ کہاں؟ کہ العجوزہ، کہ وہ بوڑھی عورت تھی، میری ماں کی اہانت کیا، مجھے سب برداشت ہے لیکن ماں خدیجہ کی اہانت برداشت نہیں، اس لیے میرا دل کبیدہ خاطر ہو گیا۔ تو پیغمبر نے، یہ نص ہے پیغمبر کی، اس بات کی خدیجہ 12 معصوم کی ماں، پیغمبر نے برجستہ ارشاد فرمایا، یا بنیت یا بنتی، یا میری بیٹی، کیا یہ تمہارے لیے اما کفا لکے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انا بطنا امک کانا للامامت وعاء، تمہارے ماں کا شکم، تمہارے ماں کا شکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے ماں کا شکم امامت کی ولادت کا مرکز ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ عظمت کی انتہا ہے، معصومین کی خلقت کا ذریعہ جو بن جاتا ہے اس کے بھی مقدر سمر جانتے ہیں۔ یہ وہ ہے خدیجہ عظمت والی کہ صفیہ کا لقب دیا، بطن خدیجہ منصوب عصمت کبریٰ ہوا کہ جہاں سے معصومین پیدا ہوں گے وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ اور اسی مقام پر بخاری نے لکھا، آج بھی لکھا ہے، بحمد اللہ جا کے پڑھیے آپ بخاری میں، کہ حضرت عائشہ جب ذکر فرما رہی ہیں، ام المومنین ہے نا، تو مومنین جا کے دیکھیں کہ کس طرح کا کیریکٹر تھا اور کتنا حسد تھا۔ حسد اگر سامنے والے سے کیا جائے موجود ہو تو پھر بھی کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جو کہ دنیا سے چلی گئی اس سے بھی حسد، محض اس لیے کہ جو چلی گئی تو ایسا وارث چھوڑا ہے، یہ کائنات میں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، خود بھی کوئی مثل میں نہیں آ سکتی، لہذا حسد ہے۔ اور حسد میں یہ سب کہنا شروع کیا تو پیغمبر نے، کل میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ پیغمبر نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہے اول من آمنت بہی، جو یہ اولی ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آئی، یہ سب کہہ ہی رہے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا تھا۔ بخاری کے آخری فقرات سنیں آپ، انتہائی فضیلت حضرت خدیجہ، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ صاحب بخاری نے لکھا کہ حضرت پیغمبر ختمی مرتبت اپنے ابروؤں کو چڑھا کے ام المومنین عائشہ سے فرمایا کہ ہے کانت من احسن النساء، کیا بات کرتی ہے تو، یہ ایسی بیوی تھی جو کائنات کی تمام خوبصورت عورتوں میں سب سے خوبصورت ترین تھی۔ ہے کانت من احسن النساء جمالا، یہ وہ بیوی ہے جو تمام دنیا کی عورتوں سے جو حسن و جمال میں اعلیٰ ترین ہیں ان سے بھی زیادہ یہ حسن و جمال رکھنے والی تھی، احسن، ان سے بھی زیادہ حسن رکھنے والی، حسین ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ، وَأَكْمَلِهِنَّ عَقْلًا، اور تمام دنیا کی عورتوں میں جو عورتیں کمال عقل لے کے آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے۔ وَأَتَمَّهُنَّ رَائًا، اور تمام دنیا کی عورتوں میں جو رائے اور مشورہ اور فکر میں آگے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ تمام کامل رائے رکھنے والی خدیجہ تھی، ہے کانت، یہ خدیجہ تھی۔ وَأَتَمَّهِمْ رَائِهِنَّ رَائًا وَأَكْثَرِهِنَّ، اور سب سے زیادہ ان تمام عورتوں میں، سب سے زیادہ ان تمام عورتوں میں خدیجہ کا مرتبہ اکثرہن، سب سے زیادہ، عفتاً، عفت میں سب سے زیادہ تھی دنیا کی تمام عورتوں میں، سب سے زیادہ عفت مآب بھی حضرت خدیجہ، عفتاً وحیاءً، اور حیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، عفتاً وحیاءً،
ومروتن، مروت میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کا مقابل ہو سکتا، ودینن، اور دین میں کوئی نہیں تھا جو ان کی ہمسری کر سکتا۔ توجہ کریں آپ، یعنی کوئی بھی عورت نہیں ہے جو جائے کہ تم ایک عورت، کیا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہاں 13 جو تھی ان 13 میں کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو خدیجہ کی ہمسری کر سکے، دینن اور مروتن اور حیاءن اور عفتن ومالن، اور مال میں تو بالکل کچھ نہ تھی۔ بھئی مال کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خدیجہ نے نبی پر لٹایا، انہوں نے نبی سے لوٹا، بھئی یہ فرق تھا۔ صلوات محمد وعلیہ آپ اندازہ کریں کہ کیا عظمت ہے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا، یعنی سال کا سال غم کا سال۔ غم بھی منانے کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے مدت کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ کس قدر حضرت خدیجہ سے الفت تھی، کس قدر حضرت خدیجہ سے محبت تھی۔ آپ کو میں نے کل کہا کہ حضرت خدیجہ نے آخری وقت فرمائش کی تھی کہ اپنے چادر میں سے کوئی ٹکڑا یا یہی چادر مجھے دے دیں کفن کے لیے، اس لیے کہ اپنے کفن میں لے جاؤں گے۔ وہ بھی حضرت سیدہ سے سفارش کی کہ تم کہہ کے دلاؤ، اور حضرت سیدہ نے جو فرمایا تو جبریل کو اللہ نے بھیجا، کہہ دو پیغمبر تمہارے چادر کی ضرورت نہیں، میں اپنی خاص اس کنیز کو اپنی جانب سے کفن بھیج رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ عظمت کا کیا عالم ہے کہ جبریل عرش سدرۃ المنتہا سے نیچے آئے اور فرمائے یا خدیجہ اقرأ اللہ علیک السلام، آپ کے اوپر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور حضرت خدیجہ مسکرا کے فرماتی ہیں اللہ السلام، اللہ خود سلام ہے، ومنہ السلام، اور اس سے سوائے سلامتی کے کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام، اور ساری سلامتیاں اسی کی طرف پلٹ کے آتی ہیں۔ وَيَا جِبْرِيلَ عَلَيْكَ السلام، اے جبریل تجھ پر میرا سلام ہو۔ آپ دیکھیں جیسا کلام خدا کا ہے اسی کلام کے مطابق خدیجہ کا کلام ہے۔ عظمت خدیجہ یہ ہے کہ عظمت کی انتہا ہے، فضیلت کی انتہا ہے۔ آج وہ بیوی دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہے، ماہ رمضان ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ عظمت ایمان یہ ہے کہ نبی اس کے ایمان پر فخر کر رہا ہے۔ عظمت عمل صالح یہ ہے کہ اس کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا ہے۔ عظمت حیات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بعد جب سیدہ کو غم پہنچتا ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ جبریل آتے ہیں تشفی کے لیے اور تشفی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے سیدہ آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ آپ کی ماں جنت میں ایسے گھر میں ہیں کہ جس کے چاروں طرف 30,000 سورج کی چمک کے برابر جواہرات ٹکے ہوئے اور چمک رہے ہیں۔ ایسے گھر میں آپ کی ماں موجود ہے، آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ عزیزہ بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ چند جملے تھے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سیدہ کا سن چھوٹا تھا اور 4 برس اور 5 برس کے درمیان تاریخی اختلاف ہے کہ اس چھوٹی سن میں ماں سے جدا ہو گئی اور نبی سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ نبی بار بار سیدہ کو خدیجہ کی میت سے جدا کرتے تھے، سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ مکے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو برداشت نہیں ہے، ایک 4 برس کی بچی کربلا آئیے گا جب اپنے باپ کی میت سے لپٹی ہوگی
ہوگی، ظالم تازیانے مار رہا ہوگا اور تماچے لگا رہا ہوگا اور بیوی کٹے ہوئے گردن سے لپٹ کے آواز دے رہی ہوگی، اے بابا اے بابا، ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی، میرے کام سے گوشوارے بھی چھین لیے۔ عزیزان گرامی، میں بیوی سے کہوں گا کہ بیوی آپ کا بھی سن 4 برس کا تھا، آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا، بلکہ آپ کے باپ نے اور آپ کو تشفی دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ تھا اور باپ آپ کا آپ کو آغوش میں لیے تھا، لیکن سکینہ 4 برس کی تھی، باپ میدان کربلا میں شہید تھا۔ عزیزو آپ کہیں گے ماں تو تھی، لیکن عزیزو کیا کرتی، ماں کے بھی ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بچی کو کون لیتا، گلے میں رسن تھی، ماں کے ہاتھ سے رسن بندھی ہوئی اور بچی کا گلا گھٹتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں کہوں گا حضرت خدیجہ، آپ کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جتنے غریب بھوکے مکہ و مدینے میں تھے، نبی نے ایک کو پہنچا دیا کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، لیکن آپ ہی کی اولاد شام کے قید خانے میں بھوک و پیاس میں اس طرح مبتلا ہے کہ آواز دیتی ہے، یار ممکن ہے کہ تھوڑا پانی دے دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو جمعہ ہے، شب جمعہ اور جمعہ کی یاد میں یہ روایت لکھی جاتی ہے کہ جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا شب کی تاریکی چھاتی تھی، ایک دن کھانا ملتا تھا، شام کے قید خانے میں ایک دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ ابھی آپ نے سنا ہے یہ وہ مظلوم ہے کہ دنیا میں جب تک رہے ظلم ان پر ہوتا رہا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ انہی کے صحن حرم میں حضرت زینب کے کیا بے حرمتی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سکینہ جب شب کی تاریکی چھاتی تھی، جس دن کھانا نہیں ملتا تھا، پیاس کے مارے دم نکلتا تھا، اور جس دن ملتا بھی تھا تو اتنا تھوڑا تھا کہ پانی گرم ہوتا تھا، غذا بہت مختصر تھی کہ بچوں میں بڑھ جاتا تھا، زینب اولیاء تک بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہ بچی روتی تھی، سارے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے تھے اور بچی کہتی تھی الاتش آئے پانی ہے کہ کوئی پلا دے، تو جو ادھر سے گزرتے تھے ٹھہر جاتے تھے۔ بس میں کسی کے نہ تھا کہ کچھ دیتے، کہتے ایک دن شب میں، یہ شب جمعہ تھی، ایک شخص گزر رہا تھا عبداللہ نامی، جیسے ہی سکینہ کی آواز سنی ٹھہر گیا، سنا کہ کچھ چھوٹے بچے رو رہے، دروغہ زندان سے پوچھا کون ہے اس کے اندر، کہا کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں اور کچھ یتیم العوارث ہیں اور کچھ بیوائیں ہیں، ایک یتیم ہے جو چل نہیں سکتا، کہا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں، کہا پتہ نہیں کون ہیں، کہا ترک و دیلم کے اسیر ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ لوٹا، اپنے گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہا جو تو اس شب کو نظر دلاتی ہے، اس کھانے کے مستحق پورے شام میں اس قید خانے سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اس کو لے چلو ہاں دے۔ نظر ہوئی، زوجہ نے خان کو سر پر رکھا، آگے آگے چلی، پیچھے پیچھے شوہر، اور جب قید خانے کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ عبداللہ نے دروغہ زندان سے کہا کھول دے تاکہ یہ غذا ان غریبوں کو پہنچا دی جائے، ان لاوارثوں کو دے دیا جائے، یہ بھوکوں کو کھلا دیا جائے۔ دروغہ زندان نرم تھا، کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، بیوی جیسے ہی داخل ہوئی، دیکھا کہ ایک یتیم سر لہڑائے بیٹھا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مگر شیر جیسا چہرہ ہے۔ آگے پوچھا اشارے سے اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے، بیڑیوں میں جکڑا، اشارہ کیا ایک بیوی کی طرف، دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہے جن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بچی گود میں ہے۔ بچی الاتش کہتی ہے تو بچے کہتے ہیں آئے پیاس۔ بھئی منظر دیکھا، کھانا اتارا اور زمین پر رکھ دیا،
رکھنے کے بعد اس میں سے خان پوش کو ہٹایا. جب گرم بھاپ نکلی تو بچے کھانے کی طرف دوڑے. زینب نے ہاتھ لگا دیا, کہا بچوں کھائے جاؤ ابھی نہ کھانا. کہا بی بی یہ کھانا کیسا ہے؟ اے بی بی یہ کھانا صدقہ تو نہیں ہے. کہا نہیں بی بی یہ بہت اچھا کھانا ہے, میں لے کے آئی, میں خود کھاتی اگر کوئی نہ ملتا. میں اس لیے لائی ہوں کہ یہ بچے زیادہ بھوکے ہیں, یہ کھانا بہت اعلیٰ ہے. پوچھا کیسا ہے؟ کہا بی بی پتہ نہیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. زینب نے سر جھکا لیا, کہا نہیں میں مسلمان ہوں. کہا بی بی جب مسلمان ہیں تو رسول سے آگاہ ہے. فرمایا آگے بول. رسول وہ کون رسول جو اسی زینب کا نانا ہو؟ جیسے ہی تذکرہ آیا دل پھٹنے لگا. کبھی بھی اور آگے بتا کیا کہنا چاہتی. کبھی بھی جو رسول کو جانتی ہیں تو سید عالمین سے آگاہ ہوں گی. زینب کے کلیجے میں چھری چلی. کہا ہاں ذرا اور آگے بتا. کبھی بھی ان کے 2 بیٹے, 2 بیٹیاں میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم. آپ دعا کیجئے کہ میرا مدینہ جانا نصیب ہو, میں اپنی شہزادیوں سے ملوں. زینب نے شرم کے بارے سر جھکا لیا. کہا آگے بتا کہ ایک شہزادہ حسین بچا ہے, حسن کو ظالموں نے شہید کر دیا, بس میرے آقا حسین زندہ و سلامت رہے. بی بی اسی حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں میں, اس لیے کہ حسین نے مجھے شفا دی تھی. اس شفا کے بدلے میں اس دن سے آج تک ان کے سلامتی کی نظر دلا رہی ہوں. میں کہوں گی خدیجہ آئیے دیکھیے قید خانے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی شہزادی کیسے ذلیل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا, کہا بی بی تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہا بے شک کیوں نہ پہچانوں گی. کہا دیکھو اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا, حسین شہید کر دیے گئے. یہ زینب ہے, وہ زین العابدین ہے. ارے مذہبہ گچکا کے گر پڑی. اس نے کہا بی بی کیسے ممکن کہ میری شہزادی قید خانے میں ہو. اے عبداللہ, ارے نظام عالم پلٹ گیا. عبداللہ نے جیسے ہی سنا سر ڈیوڑی پہ مارا. کہا میرے آقا, ارے آپ کی جگہ مجھے زنجیریں لگ جائیں, یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا عبداللہ معاف کیا. اے عبداللہ میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. جب ٹھنڈا پانی پینا میرے بابا کو بھی یاد کرنا. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعليها وبني والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارك لها في واسطة محمد وآل محمد. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. کعبال کی تحقیق بار لا جہاں جانی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ. معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار لا خصوصاً روضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما. بار لا جہاں بھی کائنات میں محبان مخلصین آل محمد اور مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل تمام محبان آل محمد کا حفظ و امان میں رکھ. معبود تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بارل آج مومنین و مومنات اس جلسے میں ان کی عبادات اطاعات کو قبول فرما. بارہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بارل آج جوان ہیں ان کی تمام مسائل و مشکلات کو رفع فرما. بارل ہم کو دین سے نزدیک فرما. ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزین فرما. دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارہ تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود امام کا ظہور جلد جلد فرما. ان کی اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.